السلام علیکم ایوری ون۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے عورتوں کے لیے 12 ربیع الاول کا بیان۔ تو چلیں بنا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیاری بہنوں اور عزیز ماؤں، آج ہم ایک نہایت عظیم اور مبارک دن کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ یہ دن ہے 12 ربیع الاول کا، وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے عظیم نعمت، اپنی سب سے بڑی رحمت، اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مہینے میں مکہ مکرمہ کی بابرکت وادی میں قبلہ قریش کے معزز گھرانے میں حضرت عبداللہ بن عبد المطلب اور حضرت آمینہ کے گھر ایک ایسے بچے نے آنکھ کھولی جس کے آنے سے کائنات کا اندھیرا روشنی میں بدل گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو دنیا کے ذرے ذرے نے خوشی منائی۔ آمینہ ماں کے گھر نور ہی نور پھیل گیا۔ ایران کے محلوں کی آگ بجھ گئی، فارس کے کنگرے ہل گئے، دریائے کثریا کے زیتون ٹوٹ گئے اور آسمان کے ستارے چمکنے لگے۔ یہ سب نشانیاں اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ آج وہ ہستی دنیا میں آئی ہے جس کے آنے کا ذکر آسمانی کتابوں میں پہلے ہی ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن کی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی اعلیٰ کردار اور عظیم اخلاق کے پیکر تھے۔ آپ یتیم پیدا ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی پرورش اپنے خاص فضل سے کروائی۔ حضرت آمینہ نے آپ کو ماں کا پیار دیا، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر برکتیں ہی برکتیں نازل ہوئی، ان کے گھر میں خوشحالی آ گئی، دودھ دینے والی بکریاں بڑھ گئی، کھیتیاں سرسبز ہو گئی۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ جس گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہو وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ نوجوانی اور سچائی کا کردار۔ نوجوانی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچائی اور ایمانداری کے لیے مشہور رہے۔ مکہ کے لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارنے لگے۔ ایک موقع پر خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت جب حجر اسود رکھنے کا جھگڑا ہوا تو سب قبائل نے کہا ہم محمد کو حکم مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حکمت اور عدل سے ایسا فیصلہ کیا کہ سب خوش ہو گئے۔ اعلان نبوت اور مشکلات۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 برس کی عمر میں غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ نے انسانوں کو توحید، انصاف، پاکیزگی اور بردباری کا پیغام دینا شروع کیا، مگر کفار نے مخالفت کی، آپ کو ستایا، راستے میں کانٹے بچھائے، بائیکاٹ کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان اور حق کے راستے پر چلنے والوں کو مشکلات آتی ہیں مگر صبر اور استقامت کے ساتھ کامیابی ضرور ملتی ہے۔ ہجرت مدینہ اور اسلامی معاشرہ۔ جب کفار نے ظلم حد سے بڑھا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں نے آپ کا استقبال کیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اسلامی معاشرہ قائم کیا جہاں امیر غریب سب برابر تھے، عورتوں کو عزت ملی، غلاموں کو آزادی ملی اور انصاف قائم ہوا۔ خواتین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات۔ پیاری بہنوں، یہ دن ہمارے لیے اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ عورتوں کے لیے خاص طور پر چند باتیں غور طلب ہیں۔ نماز کی پابندی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ پردے کی اہمیت۔ قرآن کہتا ہے اے نبی کی بیٹیوں، گھروں میں قرار سے رہو اور اپنی زینت ظاہر نہ کرو۔ شوہر اور والدین کی خدمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے تو جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو گئی۔ اولاد کی پرورش۔ ایک نیک ماں پوری نسل کو نیک بنا سکتی ہے۔ صدقہ اور خیرات۔ عورت کے ہاتھ سے دیا گیا صدقہ بھی بڑا مقام رکھتا ہے۔ 12 ربیع الاول کے خاص اعمال برائے خواتین۔ درود شریف کی کثرت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، خاص طور پر سورہ یاسین اور سورہ الاحزاب۔ گھر میں بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سنائیں، نعت خوانی اور میلاد کی محفل کا اہتمام کریں۔
غریبوں اور پڑوسیوں کو کھانا کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سب سے اعلیٰ تھے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی پر سختی نہیں کی۔ عورتوں اور بچوں سے ہمیشہ محبت اور شفقت سے پیش آئے، غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھا، بیماروں کی عیادت کی۔ یہ سب باتیں ہمیں بھی اپنی زندگی میں اپنانی چاہیے۔ آج کی خواتین کے لیے پیغام۔ پیاری بہنوں، آج کل کی عورتوں کے سامنے کئی چیلنجز ہیں۔ میڈیا، فیشن، بے حیائی، وقت کا ضیاع، یہ سب ہمارے ایمان کو کمزور کر رہے ہیں۔ اگر ہم واقعی 12 ربیع الاول منانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا، ہم جھوٹ، غیبت اور حسد کو چھوڑ دیں گے۔ ہم اپنی بیٹیوں کو پردے اور دین کی تعلیم دیں گے۔ ہم اپنے گھروں میں سنت کے مطابق سادگی اور برکت لائیں گے۔ ہم ہر حال میں درود شریف کو اپنی زبان کا زیور بنائیں گے۔ آج کی اس محفل میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہماری بیٹیوں کو دیندار، حیادار اور نیک بنا۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں قرآن و سنت کا نور پیدا کر دے۔ آخر میں سب مل کر درود سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیاری بہنوں، 12 ربیع الاول صرف چراغاں اور میلاد پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دن اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھال لیں۔ جب تک ہم سنتوں پر عمل نہیں کریں گے، ہماری محفلیں اور جشن بے فائدہ رہیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔